بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں ذکر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، قالوا، تو یہ کہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا، سنو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ ان کو اگر کوئی یہ سمجھاتا کہ تم اپنی شرارتوں سے، فساد پھیلانے سے باز رہو، ادھر جا کر کچھ بات کرتے ہو، ادھر جا کر کچھ بات کرتے ہو، تو تم دل و جان سے ایمان کیوں نہیں لاتے جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو یہ کہتے کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، اور یہ رویہ ان کا اس لیے تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو کہ سادہ ہیں، جو دنیا کی شان و شوکت اور عیش و عشرت کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے مان رہے ہیں، تو یہ دنیا میں نقصان اٹھا رہے ہیں، تو یہ تو بے وقوف ہیں۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں کہ ہم چالاکی سے، عیاری سے، اپنی ڈپلومیسی سے دونوں طرف فوائد حاصل کر رہے ہیں، ادھر ایمان کا بھی دعویٰ ہے، ادھر کفار کے بھی ساتھ رہیں، تو اس طرح ہمیں دونوں طرف سے فائدے مل رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تاکیدوں سے جواب ارشاد فرمایا، سنو، خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں، اور ایک تو یہ کہ یہ جاہل بھی ہیں، احمق بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، اور اس پر اور ان کی خرابی یہ ہے کہ ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے، یعنی ان کی جہالت یہ ڈبل جہالت ہے، یہ جہل مرکب ہے کہ ایک تو ان کو ان میں حماقت ہے، جہالت ہے، اور دوسرا اس مرض کا انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا علاج کروائیں۔ اب یہاں پر چند باتیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اہل حق جب راہ حق پر چلتے ہیں، یا دنیا میں کوئی بھی شخص جب سیدھے راستے پر چلتا ہے، حلال رزق کمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ یار تم تو سادہ ہو، فلاں دیکھو اپنی چلاکی سے، عیاری سے کہاں پہنچ گیا ہے، تم بس سادگی سے زندگی گزار رہے ہو۔ تو بعض اوقات دین پر چلنے والے ایسی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہاں جن ہستیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جن کو یہ بے وقوف کہتے تھے منافق، وہ ہستیاں ویسے تو ہر دل و جان سے ایمان لینے والا اس سے مراد ہے، لیکن خاص جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت جو ہستیاں ایمان والی موجود تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، بلکہ تمام امتوں کی بہترین جماعت، امتوں میں سے بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، جس میں دیگر جانثار صحابہ کرام بھی ہیں۔ ان کو جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر دنیا والے بعد والوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو اس لیے انسان کو راہ حق پر استقامت سے چلتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک اور زاویے سے اگر دیکھا جائے تو منافقین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پر جب طعن و تشنیع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے خود انہیں جواب عطا فرمایا، اور فرمایا کہ تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کہتے ہو۔ سنو، اب قیامت تک یہ اعلان کر دیا گیا ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت ہوگی اس بات کا اعلان ہوگا کہ محبوب کے صحابہ کرام کے بارے میں طعن کرنے والے یہ خود بڑے جاہل اور بے وقوف ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات اس بات کی دلیل ہیں، اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے ہی شان والے ہیں، سارے ہی عظمتوں والے ہیں۔ ان کے حوالے سے زبان کھولتے وقت، ان کے حوالے سے ذرا سا سوچتے وقت بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی شان اور ان کے ادب کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے 2 ارشادات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی،
میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ میرے صحابہ کے ایک مد یعنی تھوڑی سی مقدار یا اس سے بھی آدھا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ایک اور روایت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت نمبر 3797 ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو محبت رکھتا ہے وہ میری محبت سے ان سے محبت رکھتا ہے. یعنی ان سے محبت رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. پھر فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے وہ میری نفرت کی وجہ سے نفرت رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کا بغض رکھنے والے ہیں، ثابت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے بھی بغض رکھنے والے ہیں. اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا، ایذا دے گا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. ان عظمت والی ہستیوں کا ادب سے، احترام سے تذکرہ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے کسی قسم کی بھی ہلکی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.